اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رہو۔ لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو، تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے۔ فاطمہ کی بیٹی بنو، مغرب کی بیٹی نہ بنو۔ میں ایسے ہی ایک دفعہ نا وہ سرچ کر رہا تھا، ہاں تو میں نے تمہارا فوٹو دیکھا، اچھا تو اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے تم رو رہی ہو۔ میں نے کہا یہ بچی کون ہے جو جس کے آنسو نکل رہے ہیں؟ ہاں تو میں نے ایسے کلک کر دیا، میں نے اپنے ٹیم کے ذمہ لگایا، میں نے کہا پتا کرو اس بچی کا فون نمبر تلاش کرو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیا کا سرما لگا کے رکھو، نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی تھوڑی سی داڑھی رکھیں، اور داڑھی رکھنے کے بعد خود کو مبلغ، تبلیغ کرنے والا، مولوی، مولانا کچھ بھی کہلوائیں، اور اس کے بعد آپ جہاں پر بھی جائیں وہاں پر عیاشی کریں، ڈیٹ ماریں، فلرٹ کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی کچھ کہے بھی تو آپ کے پاس بہت اچھا بہانہ ہے کہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، میں بھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، یا جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ان کو بیٹیاں بہن کہتے ہیں، میں بھی بیٹیاں بہن کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس اتنا اچھا بہانہ ہے۔ اس کے بعد لوگ اتنے پاگل اور بیوقوف ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے، اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ واقعی میں تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ واقعی میں اس کو بہن بیٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عیاشی ماریں، فلرٹ کریں، کچھ بھی کریں، ہاتھ ملائیں جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہاتھ ملاتے ہیں، آپ بھی نامحرم لڑکیوں سے ہاتھ ملائیں، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے حواریوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حواری پھر گالیاں تو بہت نکالتے ہیں، برا بھلا تو بہت کہتے ہیں۔ مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو، نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیا کا سرما تھا؟ وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھ سکتی جس کی آنکھوں میں حرام کا سرما پھر چکا ہو، جو اور نگاہ عورت پہ بے حیائی سے پڑتی ہو، جو نگاہ کسی کی بیٹی پر آوارگی سے پڑتی ہو، وہ میرے رب کی نظر میں اندھی نگاہ ہے، اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، وہ کچھ نہیں۔ دین سکھا سکتے؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ کر لیں پھر وہ شکایت کرتی ہے کہ گھر میں آگے تو ہمیں ٹائم دو،
اس میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب ایک ملنے آ گیا ہے تو اس کو نہ ملوں تو وہ کہیں گے بڑا متکبر مولوی ہے۔ تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ عامر خان سے ملاقات ہوئی حج پہ اس دفعہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اپنی ماں کو حج کرانے آیا ہوا تھا۔ He had come to میں مولوی طارق جمیل صاحب، شاہد افریدی، ہم اس کو دعوت دینے گئے تو اللہ نے اس نوجوان میں بہت خیر رکھی ہے، بہت خیر تھی اس کے اندر، بہت خیر تھی اس نوجوان میں۔ اللہ bless him, may Allah accept him. So out of all of us, Maulvi Tariq Jameel Sahab was the most concerned to meet him. He says, I have to meet this boy, I have to meet this boy. اور مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت کے اندر۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات this boy. اور مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت کے اندر۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات this boy. اور مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت کے اندر۔ خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں۔ مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت کے ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں۔ مجھے اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر صورت ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں۔ پھر جہلم کا اجتماع کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے کہ جو پہلے نہیں آئے وہ اب آ جائیں اور احسان سلام کریں، کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے مگر پاک صاف ہو کر نکلیں گے۔ یہ وہ احسان ثواب ہے، یہ وہ تحائف ہے جو لوگوں نے ان کو بھیجے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہٰذا آج کے اجتماع میں انشاءاللہ احسان ثواب بھی کریں گے، اور جو محبت جہانگیر بدر صاحب کو مجھے پرچی بھی آئی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے تھی، سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے شوق سے، بڑے عقیدت سے سنا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اتنے شریر ہے، ایسی منافقت ان میں ہے کہ عوام کے سامنے کچھ اور، اپنی نجی محفلوں میں کچھ اور۔ عوام کو دکھانے کے لیے صلاۃ و سلام میں کھڑے ہو جائیں گے، نیاز میں شریک ہو جائیں گے، مزارات پہ حاضری دے دیں گے، اور اپنی محفلوں میں ان اعمال کے خلاف باتیں کریں گے اور مذاق بھی اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا جائے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا جائے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، کب توڑ دیا جائے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ منافقت ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، مولانا طارق جمیل ہو یا کوئی اور دیوبندی عالم ہو یا کوئی اور دیوبندی مقرر ہو، جب تک اپنے غلط عقائد سے رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، چاہے سنیوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی عمل کر لے، چاہے مزارات پہ حاضری دے دے، ان کے وسیلے سے دعائیں کرے، صلاۃ و سلام میں شریک ہو جائے، محفل میلاد میں شریک ہو جائے، ان کی باتوں پہ ہرگز نہ آنا جب تک ان سے توبہ ثابت نہ ہو۔ ہو جائے اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو خوشبو۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی،
उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी। और ये तालीम इनको अवाम के सामने इस तरह रहने की खुद इनके पेशवा मौलाना अशरफ अली थानवी ने दी है। जैसा कि कमालात अशरफिया में लिखा है, किसी ने ये सवाल किया कि सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज जब की जाती है और खाना मिठाई वगैरह दिया जाता है तो उसको लेना कैसा है? मौलाना अशरफ अली थानवी का जवाब, अल्लाह अकबर। उन्होंने ये लिखा कि अवाम के सामने आप नियाज ले लीजिए, उनको कन्फ्यूशन में मत डालिए, लेकिन उस नियाज के खाने को आप किसी जगह दफन कर दीजिए। खाइए मत, दफन कर दीजिए, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए आप ले लीजिए। तो ये मुनाफिकाना चाल इनको इनके अकाबिरीन ने सिखाई है और इनको ये आज की देवबंदी इन चाल को आज की देवबंदी फॉलो भी करते। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।